اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت وظائف کے دیکھنے اور سننے والے تمام ہی ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے سائے میں ہوں گے، اور ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ آپ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور فضل آپ پر برستا رہے۔ ناظرین، آج کی اس مہنگائی کے دور میں زندگی گزارنا کافی مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ مڈل کلاس طبقہ تو اس چیز سے کسی نہ کسی طرح گزر جاتا ہے، لیکن اصل مسائل جو پیش آتے ہیں وہ غریب طبقے کو آتے ہیں۔ جو لوور مڈل کلاس انسان ہوتا ہے، اصل مشکل زندگی اس انسان کی ہوتی ہے۔ تو آج اس مہنگائی کے دور میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئے ہیں کہ جس کو کرتے ہی آپ کو 11 دن ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے پاس جو دولت ہے، جو پیسہ ہے، جو رزق ہے، اس میں فراوانی پیدا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق اور دولت میں فراوانی کے لحاظ سے بہت ہی خاص سمجھا جاتا ہے، اور رزق اور دولت کے بارے میں افراد پریشان رہتے ہیں، جن کو یہ پریشانی کھاتی رہتی ہے کہ اب ہم زندگی کس طرح گزاریں گے کہ فلاں چیز اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، فلاں چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ وظیفہ خاص ہے۔ اس وظیفے میں آپ نے ایک قرآنی سورہ پڑھنی ہے۔ ہم آپ کو اس کی کچھ آیات ایسی بتائیں گے کہ جن کو پڑھ لینے سے آپ پر اللہ تعالیٰ نعمتیں اور فضل برسانا شروع کر دے گا۔ آپ کو اتنا زیادہ رزق ملے گا کہ جتنا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کرامات دیکھیں گے۔ ناظرین، اگر کوئی غریب شخص یہ وظیفہ کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کی غربت دور ہو جاتی ہے، اور جس کی روزی اور رزق کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو، یعنی اس کو نوکری نہ مل رہی ہو، یا جو افراد نوکری کے لیے در بدر ٹھوکریں کھاتے ہیں، مختلف انٹرویوز دیتے رہتے ہیں لیکن ان کی سلیکشن نہیں ہو پاتی، تو وہ لوگ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نا امیدی اور مایوسی ایک گناہ ہے، اور ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے گناہوں اور مصیبتوں سے پڑنے سے دور رہیں، ہم برے کاموں سے دور رہیں، کیونکہ برے کام ہی گناہوں کی کنجی ہوتے ہیں۔ جو شخص برے کام کرتا ہے اس کو الٹیمیٹلی گناہ ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا گیا نظام ہے، اس سے ہم منہ نہیں پھیر سکتے۔ تو یقین کامل کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت سے پر امید ہو کر یہ قرآنی آیات کا وظیفہ کریں گے تو اللہ پاک اس کے لیے روزی اور رزق کے دروازے کھول دے گا۔ ناظرین سامعین، جب اللہ تعالیٰ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو اس کے لیے 10 اور دروازے کھول دیتا ہے۔ بس ضرورت ہوتی ہے تو انسان کو ان دروازوں کو تلاش کرنے کی ہوتی ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے تو وہ ان دروازوں کو تلاش کر ہی لیتا ہے۔ یہ وظیفہ جو شخص کر لیتا ہے تو اس وظیفہ کی برکت سے اس کی جیب کبھی خالی نہیں ہوگی، کبھی بھی مال و دولت یا رزق کی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہم پر جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں، چاہے وہ معاملات کی صورت میں ہوتی ہیں، بیماری کی صورت میں ہوتی ہیں، تو ان تمام معاملات یا پریشانیوں کا حل قرآن پاک میں موجود ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ، دنیا کی کوئی ایسی بیماری، کسی بھی قسم کے مسائل کا حل ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان نہ کیا ہو۔ اپنی زندگی گزارنے کی تمام گائیڈ لائنز، تمام رہنمائی اللہ تعالیٰ کے احکامات یعنی قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ملتی ہیں۔ ناظرین، ایسا کوئی ٹاپک نہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ نہ کیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسائل کا حل اپنی احادیث سے ہمیں دیا ہے۔ بس ہمیں ضرورت ہے تو ان احادیث کو دیکھنے کی ہے، ہمیں ضرورت ہے تو غور کرنے کی ہے۔ ہم آپ کو وظیفے کی جانب لیے چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبایا کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں۔ قرآن مجید کی جو سورہ آپ نے اس وظیفے میں پڑھنی ہے، اس سورہ کا نام ہے سورہ کہف۔ سورہ کہف کا یہ وظیفہ یوں ہے کہ جو شخص روزانہ بعد نماز عشاء سورہ کہف، جو قرآن مجید کے پارہ نمبر 15 کے اندر موجود ہے، اور یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 18 ہے، اسے پڑھیں۔ آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ نے بعد نماز عشاء سورہ کہف کو پڑھنا ہے۔ روزانہ کا یہ معمول بنا لیں کہ جب بھی آپ
عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو قرآن مجید لے کر بیٹھ جائیں، کیونکہ وضو تو اس ٹائم پر ہوتا ہی ہے۔ تو لگتے ہاتھ آپ قرآن مجید لے کر سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں، اور یہ کوشش کیا کریں کہ آپ کے تلفظات ٹھیک ہوں۔ اگر آپ کے تلفظات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ تلفظات کسی کو ایک دو مرتبہ سنا دیں تاکہ آپ کے تلفظات بہتر ہو سکیں، کیونکہ جب تلفظ خراب ہوتا ہے تو ہماری پڑھی گئی آیت کا، جو قرآن مجید کی ہم آیات پڑھتے ہیں، اس کا ایک زبر زیر کی غلطی سے بھی مطلب مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو آپ جب یہ سورہ زبانی پڑھتے ہیں تو تمام مالی پریشانیوں اور تنگ دستیاں اللہ تعالیٰ آپ سے دور فرما دیتا ہے۔ اگر کسی کی نوکری نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اچھی نوکری فراہم کرتے ہیں، رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ ان پر کھول دیتے ہیں۔ آپ رزق کے حصول کے لیے بھی یہ وظیفہ روزانہ پڑھیں۔ صرف ایک مرتبہ سورہ کہف پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی سورہ کہف کو پڑھے گا اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ فراوانی کا سبب بن جائے گا۔ اس کی تمام مالی پریشانیاں، خواہ وہ قرض کے حوالے سے ہو، آپ کی تنخواہ میں کمی کے حوالے سے ہو، خواہ وہ بچوں کی فیس ادا کرنے کے حوالے سے ہو، خواہ زندگی میں کسی بھی قسم کی مالی مشکلات و پریشانیاں ہیں، تو ان کو ختم کرنے کے لیے آپ یہ وظیفہ دہرائیں، آپ یہ وظیفہ روزانہ کرنے کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفہ کو 10 سے 11 دن تک کرنے سے لگاتار اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو 1 بائی 1 آہستہ آہستہ ختم کرتے جائیں گے۔ بس ہمیں ضرورت ہے تو اطمینان رکھنے کی ہے، ہمیں ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کامل یقین کی ہے، اور ہمیں ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل اعتبار کرنے کی ہے۔ اس وظیفہ کی مدت آپ سے بیان کرتے چلیں۔ آپ نے اس وظیفہ کو کم از کم 11 دن تک کرنا ہے، یعنی 11 دن تک اس عمل کو کر لیں، اور پھر 11 دن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کی برکات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ وظائف بتا کر آپ کی مشکلات کو دور کرنے میں مدد دے سکیں اور آپ کی مدد کر سکیں، اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارے تمام وظیفے تصدیق شدہ کتابوں سے اکٹھے کیے گئے ہیں، اور ہمارے تمام وظائف آزمودہ ہیں۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی یا کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ہمارے وظیفوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اس کو شیئر کر کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، اور نیچے ہمیں اچھے اچھے کمنٹ سے آگاہ بھی کیا کریں، اور کمنٹس میں اپنی دعائیں ضرور لکھا کریں۔ اور تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ دعائیں لکھتے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین بھی ضرور کہا کریں۔ نہ جانے کس کی آمین کس کے حق میں قبول ہو جائے اور اس کی وہ دعا اللہ پاک قبول فرما لے۔ تو یہ تھا آج کا وظیفہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو وظیفہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ ضرور کر سکتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، آج کے لیے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔